لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں علم کی تقسیم کی گئی ہے، جبکہ شریعت نے علم کی کوئی تقسیم نہیں کی۔ شریعت کے نزدیک ہر وہ علم ہے، اور شریعت نے ہر اس علم کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے، ہر اس علم کو سیکھنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے جس کے اندر انسانیت کو نفع پہنچے، جس سے لوگ استفادہ کرے، جس سے یہ عالم کائنات، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں سہولت کے اسباب پیدا ہوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں اس علم کی تقسیم کی گئی ہے دنیاوی علوم اور دینی علوم۔ اسلام نے علوم کی درمیان کوئی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے نفع بخش علم کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرماتے ہوئے فرمایا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے وہ میرے لیے نفع بخش بنا، اور مجھے وہ چیزیں سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہوں اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ اس قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو صرف انسان کی اخروی زندگی کی کامیابی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی مقصود ہے اور دنیاوی زندگی کی بہتری بھی مقصود ہے۔ اس لیے ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو اور دنیاوی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ناظرین محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کا علم دیا گیا، اس کے بعد شریعت کا علم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آپ کو جنت میں بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، اور آدم علیہ السلام ان چیزوں کو اس کے آثار کے ساتھ جانتے تھے، اس کے اثر کے ساتھ جانتے تھے، اس کی خاصیت کے ساتھ ان چیزوں کا علم رکھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا، اور یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کا ذریعہ بنا، باعث بنا۔ تو معلوم ہوا کہ اشیاء کا علم حاصل کرنا، چیزوں کا علم حاصل کرنا، جو چیزیں نفع بخش ہیں، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو جتنے بھی ابھی جدید دور کے اندر جتنے بھی علوم و فنون پروان چڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ باٹنی ہو، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ ایگریکلچرل ہو، اس طریقے سے جتنے بھی علوم آج کل بہت پروان چڑھ چکے ہیں اور بہت ترقی ان علوم کے اندر ہو چکی ہے، اور کافی تحقیقات اس پر مزید ہوتے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم وہ ہیں جس سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے، جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے انسانوں کی زندگی کے اندر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے علوم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی خدمات دے سکیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا سکیں، ان کے لیے ہم سہولت کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی شریعت کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں کا علم دیا تھا۔ آج کل ہم سمندر میں دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں ٹن مال لے کر کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں۔ تو یہ کشتیوں کا ایجاد یہ موجد کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا ہنر دیا، فن دیا، علم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ کا علم ان کو دیا گیا، وہ بہترین لوہے کی زرہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، جیسے ذوالقرنین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کا اور پیتل کا علم دیا۔ انہوں نے اس تانبے اور پیتل کی دیوار بنا کر یاجوج ماجوج سے قوم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ سارے علوم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے نفع کے لیے پیدا فرمائے ہیں، تو لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ ان علوم کو حاصل کریں، اس کی معلومات حاصل کریں، اس کا نالج لیں، اس میں خوب ریسرچ اور تحقیق کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، انسانیت کے لیے سہولیات پیدا کریں۔ قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کا ذکر یوں ہی نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ ان علوم اور حرفت اور صنعت اور نئے جو ٹیکنالوجی اور نئی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، جو نئے علوم جو سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلانا بھی مقصود ہے، اگرچہ کہ ہر دور میں اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں، طریقہ کار الگ رہا ہے، لیکن اگر وہ علم نفع بخش ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کو حاصل کرنا یہ عین دین ہے، یہ عین اسلام ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ صرف اور صرف نفع بخش ہی نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے۔